میرے عزیز لاس اینجلس میں جب لوگ آتے ہیں تو دیر از ون آف دا فیمس سائٹ ہے جس کو لوگ دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں، اور وہ ہے ہالی ووڈ واک آف فیم. اور وہاں پر جو سٹارز نیچے لگے ہوئے ہیں وہ سٹارز، اور وہاں پر نام لگانے کے لیے جو ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں دے ہیو ٹو پاس تھرو اے چیمبر آف کامرس. اور چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس اداکار کا نام کا ستارہ جو ہے وہ وہاں پر لگایا جائے گا. ریسنٹلی سب سے جو ریسنٹ سٹار لگایا گیا ہے ینگ آرٹسٹ کا، اس کا نام تھا جی زیک ایفرون. اینڈ زیک ایفرون واز اے ہائی اسکول میوزیکل سیکنڈ اینڈ تھرڈ. اس کا وہ سٹار تھا، اس کا وہ ایکٹر تھا، اور اس کا سٹار کا اس کے نام کا ستارہ جو ہے ہالی ووڈ واک آف فیم میں سٹی آف لاس اینجلس میں لگایا گیا. نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 40 سالوں پر محیط سٹار وار کی جو سیریز ہے دیٹ از آلسو ویری فیمس. 2 سے 3 جنریشن جو ہیں وہ سٹار وار کے دیوانے ہیں. اس کے جو گیجٹس ہیں، اس کے جو ماڈلز ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک سب جو ہیں بڑے وہ اس کو پہنتے اور دیکھتے ہیں. نہ صرف یہ، اس سال مجھے موقع ملا کہ میں نیو یارک کی جو 5th اسٹریٹ ہے وہاں پر کرسمس کے دنوں میں جو ہے وہ جا سکوں اور دیکھ سکوں. اور جو 5th اسٹریٹ کے اوپر نیو یارک کی جو زوڈائک سائن ہے، جو لائٹ جلتی ہے، دیٹس پاورفل. اور جو زوڈائک سائن ہے یہ ہمیشہ زوڈائک سائن وہ لیتے ہیں اگر آپ نے کبھی رات کے وقت ستاروں کا مشاہدہ کیا ہو. پچھلے سال میں جب گرینڈ ریپڈز مشیگن میں گیا وہاں پر ایک چرچ میں کلام سنانے کے لیے، تو وہاں پر میرا جو پاسٹر دوست تھا ڈچ، اس کے پاس ایک ایپلیکیشن تھی اس کے فون میں. اور وہ ایپلیکیشن کیا کرتی تھی کہ اگر آپ رات کے اندھیرے میں اور اگر اسکائی بالکل کلیئر ہے اور آپ اس ایپلیکیشن کو آن کر کے اگر آسمان کی طرف کریں گے تو وہ ایپلیکیشن جو ستاروں کے جو بنتے ہیں زوڈائک سائنز، تو وہ ایپلیکیشن آٹومیٹکلی ستاروں کے زوڈائک سائن کو کیا کرتی تھی، وہ آپ کو دکھا دیتی کہ نارتھ سٹار کون سا ہے، اور جناب لیو کون سا ہے، اور جناب فلانا سٹار لیبرا کون سا ہے. اٹ واز آٹومیٹکلی شوئنگ آن دا اسکائی. سو ستاروں کا علم یہ انسانی سیولائزیشن کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر جو لوگ ہیں جی محبوب آپ کے قدموں میں ہے نا، طوطا فال، پامسٹری، ستاروں. جی آپ کا ہمارے پاکستان میں ایک اخبار آتا تھا، اخبار ہے جہاں اس میں پوچھ رہے یہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا. مطلب جوتشی اپنے ٹول مارنے، اپنے لانے، لوگ کی بیچارے پریشان، غریب ماتڑ بندہ پوچھنا جانو کہ جی تیرے دولت مل جائے گی. بھائی جی تو ایڈا دس سکنا ہے، تو آپ ہی کیوں دولت مند ہو جاتا. سو بلیسنگ اینڈ کرسنگ، لعنت اور برکت، دس از ون آف دا میجر تھیم آف دا اسکرپچرز اینڈ دا بائبل اینڈ دا ہیومن سیولائزیشن. کون سا شخص لعنت کے نیچے ہے، کون سا شخص برکت کے نیچے ہے. اور یہ جو خوف ہے لعنت کا اور برکت کا، بیڈ لک، بری آنکھ سے بچانا. ٹرکوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے لوگوں نے، یہاں امریکہ میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں نے جو گھوڑے کا نال لگایا ہوتا ہے دروازوں پہ، ٹھیک ہے. پاکستان میں لوگ جب کوئی نئی بلڈنگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے جی ماشاءاللہ، تاکہ لوگوں کے منہ سے حسد کی بجائے کیا نکلے، تعریف کا لفظ نکلے. ایول آئی، بری آنکھ جو ہے اس سے بچانا. پامسٹری، کالا جادو. سو یہ ساری باتیں، کرما جو ہے، کرم، کہ جی اگر آپ اچھے پن کریں گے، نیک کام کریں گے تو آپ انسان رہیں گے، ورنہ آپ اگلے جنم میں کچھ اور جانور، کتا بلی آپ کے دروازہ بن جائیں گے. سو دیز آر ویریس تھاٹس، جو چاہے وہ مسلم کانٹیکسٹ ہو، چاہے وہ ہندو میجورٹی ہو، چاہے وہ سکھزم ہو، چاہے وہ اینیمزم ہو، دنیا کا کوئی بھی فیتھ ٹریڈیشن ہے، لوگوں کی اپنی برکت اور لعنت کے خوف کے نیچے رہنے کے جو ہیں اپنے اپنے کلچر کے مطابق آئیڈیاز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بچہ یا بڑا کوئی چھینک دے آپ کے پاس بیٹھا ہوا، اگر وائرل کے نیچے نہ ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو، بلیس یو. وائی بلیسنگ؟ کیونکہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جب آپ چھینکتے ہیں یا سنیز کرتے ہیں تو جناب آپ جو ہے وہ یا تو آپ مر سکتے ہیں یا آپ کے اندر سے بدروہیں نکل سکتی ہیں. تو اس لیے وہ کیا ٹائٹل بنانا کیا دیا گیا لوگوں کو کہ بلیس یو، تاکہ بری کوئی کام کو برا ہاتھ نہ ہو سکے. جی جبکہ کھانے پر ہم لوگ کیا مانگتے ہیں، بلیسنگ،
کہ جی خداوند اس کھانے کو تو کیا دے؟ برکت دے، بلیسنگ دے۔ سو جو کرس اینڈ بلیسنگ خوف کے نیچے ہے۔ بائبل مقدس جب کرس کی بات کرتے ہیں، آج کا میرا ٹائٹل ہے جی کرس اینڈ کرسمس، اور ہم کرس سے کرسمس تک آئیں گے کہ بائبل مقدس اس لعنت کو برکت میں کیسے بدلتی ہے۔ واٹ از دا پرومس، جو وعدہ دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ ہاؤ کرائسٹ فلفلڈ دیٹ بلیسنگ۔ سو بائبل مقدس بتاتی ہے جو سب سے پہلی جو برکت ہے وہ خدا نے اپنی تخلیق کو دی، کریشن نیریٹو کو۔ پیدائش کی کتاب جب آپ پہلے باب کی 22ویں آیت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے جب خدا نے نباتات کو اور پرندوں کو، چرندوں کو، کھیتوں کو، درختوں کو بنایا، خدا نے کیا دی؟ برکت دی۔ ٹھیک ہے، یہ برکت جا کر ڈبل ہوتی ہے جب پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس پہلے باب کی 27ویں آیت میں جب خدا انسانوں کو نر و ناری پیدا کرتا ہے اور پھر خدا ان کو کیا دیتا ہے، اور وہ بلیسنگ ڈبل کس طرح ہوتی ہے؟ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ بی مائی لائف سرجنٹ، میرا جو ہے نیچے زمین پر میرے نام کو ان کے اوپر رکھو۔ اور پھر یہ بلیسنگ ٹرپل ہو جاتی ہے جب 7ویں دن میں جب خدا نے 7ویں دن کو برکت دے دی پورے کو، اور اس دن خدا نے کیا کیا؟ آرام کیا۔ گاڈ ریسٹڈ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو کریشن ہے، جو انسانوں کی تخلیق ہے، خدا نے جب زمین پر پیدا کیا ان کو، تو خدا کا پلان یہ نہیں تھا کہ انسان جو ہے مشکل میں رہے، پریشانی میں رہے، دکھوں میں رہے اور مصیبت میں رہے، بلکہ خدا کا پلان یہ تھا کہ وہ خدا کی حضوری میں، خدا کی تخلیق میں جو خدا نے اس کے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو وہ خدا کے ساتھ مل کر انجوائے کر سکے اور خدا کی حضوری میں رہ سکے۔ اس لیے جب خدا نے باغ عدن لگایا تو خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ پرفیکٹ ہارمنی، پیراڈائز۔ ٹھیک ہے، انڈیا پاکستان میں میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، جب ہم ہجرت کرتے ہیں، جب ہم امیگرنٹ ہوتے ہیں، جب ہم ڈنکی لگا کر یا جب ہم پیسے دے کر لوگوں کو نکلتے ہیں، واٹ از دا پرومس؟ اینٹیسپیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے مشکل حالات، جہاں پر نوکریاں نہیں ہیں، جہاں پر تنخواہ نہیں ہے، جہاں پر بھید بھاؤ ہے، جہاں پر ذات پات ہے، ہم اس سے نکل کر ایک ایسے معاشرے میں پہنچیں جہاں پر انسان کی قدر ہے، انسان کی ویلیو ہے۔ And we take a risk، اور ہم پہنچتے ہیں۔ لیکن خدا کی جو برکتوں کا وعدہ تھا، جو باغ عدن کا جو پرومس تھا، that was tied with the condition، اور وہ شرط کیا تھی؟ کنڈیشن کیا تھی؟ کہ تم میرے احکام کی کیا کرنا؟ فرما برداری کرنا۔ بی اوبیڈینٹ، جو خدا کا کلام دیا گیا ہے اس کو کیا کرنا؟ اس کو ماننا۔ That's it، simple، one condition only۔ اس سے تجاوز نہ کرنا، نہ اس میں کچھ مکس کرنا، نہ اس میں کوئی ایڈ کرنا۔ جو تجھے کہا گیا ہے اس پر کیا کرنا؟ اس پر عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا، اور الٹیمیٹلی خدا کے منع کرنے کے باوجود، خدا کی دی گئی باؤنڈریز کے باوجود، خدا کی دی گئی لمٹس کے باوجود، آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور یوں خدا کے جلال سے وہ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ اور وہ جو پیراڈسمل جو خدا نے جو ان کے لیے ایٹماسفیئر کریٹ کیا تھا، اس سے ان کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا۔ اور یوں کرس، لعنت، وہ زمین پر کیا کرتی ہے؟ پھیل جاتی ہے۔ اس لعنت کو میں نے 3S میں تقسیم کیا جی، اکارڈنگ ٹو دا جینیسس چیپٹر 3، پیدائش 3 باب کے اندر یہ لعنت 3 حصوں میں پھیلتی ہے، یعنی یہ ریورس ہے اسی برکت کا جو خدا نے باغ عدن میں دی تھی۔ وہی برکت اب کس میں بدل گئی ہے؟ لعنت میں بدل گئی ہے، کرس میں بدل گئی ہے۔ اور وہ لعنت بدلی ہے جی نمبر 1، سرپنٹ، سانپ، جس کے ذریعے شیطان نے کلام کیا تھا۔ خدا نے سب سے پہلی لعنت کس کو دی؟ سرپنٹ کو دی، کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور ساری عمر کیا کرے گا؟ خاک چاٹے گا۔ نمبر 1، فرسٹ ایس۔ سیکنڈ ایس، سوائل۔ پہلی لعنت کس پر آئی؟ سرپنٹ۔ سیکنڈ لعنت کس پر آ رہی ہے؟ سوائل پر، زمین پر۔ یعنی وہ زمین جو آٹومیٹکلی خوراک دیتی تھی، وہ زمین جو آٹومیٹکلی پھل دیتی تھی، وہ زمین جو آٹومیٹکلی آدم اور حوا کی ضرورت کو کیا کرتی تھی؟ پورا کرتی تھی۔ اب لعنت یہ آ گئی کہ تو اپنے خون اور پسینے کی کمائی کیا کرے گا، اور یہ زمین اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو زندگی بھر سخت محنت کرے گا، تب کہیں جا کر تجھے کھانے پینے کو کیا ہوگا؟ ملے گا۔ اینڈ نمبر 3 جو لعنت آئی،
that was on the seed of human being. First S, serpent. Second S, and third, seed. यानी फलो और बढ़ो, महकूम करो, मल्टीप्लाई करो, खानदान बनाओ, बच्चे पैदा करो. वो जो बरकत थी खुदा की, वो किसमें बदल गई? औरत को खुदा ने ये जिसे कहते हैं शराप दिया, यानी दी कि तू दर्द के साथ अपने बच्चे क्या करेगी? पैदा करेगी. सो हम देखते हैं कि बरकत किसमें तब्दील हो गई? लानत में तब्दील हो गई. और ये फिर लानत सिर्फ एक खानदान तक नहीं रही, इट स्प्रेड अराउंड द होल अर्थ. आने वाली जनरेशन तक क्या हो गई? फैल गई. लेकिन क्या खुदा इस लानत को अपनी खूबसूरत तख्लीक पर ऐसे ही हावी रहने देगा? नो. गॉड हैज अ प्लान. खुदा ने एक मंसूबा बनाया, प्लान बनाया कि इस कर्ज को खुदा दोबारा ब्लेसिंग में कैसे चेंज करेगा, खुदा उसको रिवर्स कैसे करेगा कि इंसान फिर दोबारा से क्या कर सके, अपने खालिक के साथ, अपने क्रिएटर के साथ फिर दोबारा परफेक्ट पैराडिस्मल माहौल में क्या कर सके, जिंदगी गुजार सके. तो खुदा ने क्या किया जी? रिवर्स करने के लिए गॉड हैज अ प्लान. और खुदा ने इस कर्ज को, जो कि लोग खुदा की दी गई बाउंड्री से हटकर अपनी मर्जी से हासिल करना चाहते थे, खुदा ने उनको प्लान दिया. और वो क्या था कि खुदा ने कहा जी कि मैं एक इंसान को भेजूंगा जो इस कर्ज को क्या करेगा? रिवर्स करेगा. और वो प्रॉमिस किससे किया गया? औरत की नस्ल से. ठीक है जी, औरत की नस्ल से प्रॉमिस किया गया कि अ ट्रू ह्यूमन बीइंग विल एंटर द वर्ल्ड टू अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द कर्स साइकिल. जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में. लेकिन क्या मौत खत्म हो जाएगी? नो. डेथ में बी इनएविटेबल, मौत रहेगी, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? बट दिस प्रॉमिस सेज इट विल नॉट बी परमानेंट. मौत होगी सही, लेकिन वो हमेशा तक राज नहीं करेगी. इस प्रोसेस के अंदर मेरे जीजो सवाल ये पैदा होता है, हु इज दैट पर्सन? वो कौन शख्स है जो इस लानत को रिवर्स करेगा? ठीक है जी. तो खुदा ने प्लान दिया, और इस प्लान का आगाज होता है एक बुजुर्ग जोड़े के साथ. खुदा इब्राहिम को और सारा को बुलाता है पैदाइश की किताब 12वें बाब में, और खुदा उनसे कहता है जी मैं तुझे बरकत दूंगा. इस लानत के माहौल में जहां तू रहता है, मैं तुझे बरकत पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा. बल्कि तू बाइस से बरकत हुआ, यू विल बिकम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग. सिर्फ तेरे तक बरकत नहीं रहेगी, बल्कि तू क्या बनेगा? तू चैनल बनेगा. तेरे वसीले से दुनिया की सब कौमें क्या पाएंगी? बरकत पाएंगे. तो आप देख रहे हैं जी कि जो बरकत का प्लान है, जो ब्लेसिंग का प्लान है, जो रिवर्स है कर्ज को करने का, दैट इज नॉट ओनली restricted to a one family or a one community or a one nation, it spread to the whole universe. क्योंकि सारी मखलूकात, पौलुस रसूल लिखते हैं रोमियो के खत 12वें बाब में कि whole creation order, whole cosmic order is groaning under the curse. वो कराहती है कि वो इस लानत में से क्या हो, बाहर निकले. So खुदा उसको बुलाता है जी. एंड देन अब्राहम के वसीले से खुदा इसहाक पैदा होता है, एंड इसहाक के बाद याकूब पैदा होता है, और उसके 12 बेटे, जहां से फिर इसराइल की कहानी क्या है, शुरू होती है. याकूब, जिसका नाम बदलकर खुदा ने क्या रखा? इज़राइल. ठीक है जी. अब इस नैरेटिव के अंदर, इस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस अप्स एंड डाउन्स. और क्या है? खुदा ने उनको मिस्र भेजा यूसुफ के वसीले, और मिस्र में जाने के बाद जो नस्ल पैदा हुई 70-80 सालों के बाद, दे वर सो पावरफुल, सो मल्टीप्लाइड कि फिरौन उनसे डर गया, उनको क्या बना लिया? असीर कर लिया, उनको स्लेव बना लिया, गुलाम बन गए. इस गुलामी में से खुदा ने क्या किया? मूसा के वसीले निकाला, उनको प्रॉमिस कंट्री में भेजा. उस प्रॉमिस कंट्री के अंदर, जिस तरह मैं और आप अमेरिका आते हैं या इंग्लैंड आते हैं या यूरोप में आते हैं कि दिस इज आवर प्रॉमिस लैंड, ये हमारा मुल्क मऊदा है. खुदा ने उनसे कहा था कि जब तुम मुल्क में जाओ तो तुम मेरे अहकाम को क्या करना, याद रखना. उन जैसे काम करने ना लग जाना, क्योंकि उनको अगर मैं निकाल रहा हूं और तुम्हें बसा रहा हूं, अगर तुम वही काम करोगे तो मैं तुहाडा भी लितर पौला करांगा. अगर मैंने उनको डिसिप्लिन किया है तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा. सो दैट वाज द कंडीशन
الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں جی کہ جب بنی اسرائیل بیابان میں ہیں تو خدا نے موسیٰ کے وسیلے ان کو برکت اور لعنت کی لسٹ دی ایک، اور جو لسٹ خدا نے دی وہ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو ایک پہاڑ پر چڑھ کر تو لعنتیں سنانا ان کو. ڈیٹرانومی، بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر 27 میں پوری لسٹ ہے کرسز کی، اور اس کے بعد دوسرے پہاڑ پر جانا اور اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر تو انہیں برکت سنانا تاکہ وہ بلیسنگ کو یاد رکھیں. اینڈ دین تو انہیں دونوں راستے بتا دینا کہ بھائی یہ مانو گے تو لعنت آ جائے گی، یہ کرو گے تو برکت آ جائے گی. چوائس کس کی ہوگی؟ چوائس تمہاری اپنی ہوگی. یو ول ہیو اے پاور آف چوائس. یہ نہیں ہوگا جی کہ میں میرے تے کرم ہی انج دے، میرے جنم ہی انج دے جی، میں تے انج ہو گیا تے میں تے وہ ہو گیا. نو نو نو. A human being always has one authority and power, اور وہ کیا ہے؟ Power of choice. Free will. اپنی آزاد مرضی سے آپ چناؤ کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا فیصلے کرنے ہیں. کوئی آپ پر پریشر نہیں ڈالتا. You have a power of choice. 3 بڑی اہم لعنتیں تھیں جو میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1، خروج 21 باب اور استثنا 21 باب دونوں کے اندر جو اپنے والدین کی بدتمیزی کرے گا، ان پر قرض کرے گا، خدا نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیا کر دیا جائے گا؟ کاٹ ڈالا جائے گا. پیرنٹس، دا آنر اینڈ ریسپیکٹ آف دا فیملی. باپ اور ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. دوسری، تم میرے علاوہ کسی اور معبود کی پرستش نہ کرنا. میں تیرا خدا ہوں، تو کوئی مورت نہ بنانا، کوئی صورت نہ بنانا. میں تیرا خدا واحد خدا ہوں، تو ایک خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کوئی دوسرے معبود کی پرستش نہ کرنا. ٹھیک ہے؟ کوئی 2 نمبری نہیں کرنی. ایک کے ساتھ ہے تو ایک کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہر جگہ نہیں جانا. آپ کو میں نے سٹوری سنائی ہے نا، اماں سی کوئی دیسی عورت، کوئی بیچاری ان پڑھ، تو وہ پہلے بالمیکی تھی. بالمیک دے کے جا کے کی بالنا کرنا، ہر جمعرات کی بالنا انہیں دیوا بال دیتا کرنا. ادھر سے وہ اس نے کلام سنا، اس کو اچھا لگا، ادھر گرجے بھی جانا شروع ہو گئی. اچھا، اتوار کے اتوار کہاں جائے کرے؟ گرجے بھی جائے، چرچ بھی جائے. تو جمعرات کی کرے دیوا بھی بالا کرے. لوگوں نے دسیا کہ بھائی اماں تو کسی پاس نہیں ٹکتی، ادھر بھی جاندی ہے، کسی پاس نہیں ٹکن ڈی. پادری صاحب پہنچ کر کہا جی ماں جی یہ کی کام کیتا ہے؟ خدا کا کلام تو یہ دس دیا کہ تو نے خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا پرستش نہیں کرنی. تو اے کی ہے؟ آندھی پتر واری جائیے بالے شاہ تو صدقے جاواں یسوع مسیح دے، ہاں وگاڑی کہے نال بھی نہیں. سو بہت سارے لوگ ہیں جو کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے. تو آپ دنیا میں ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. یو ہیو اے پاور آف چوائس ٹو سے نو اینڈ یس. سو دوسرا جو میں نے بتایا کیا ہے جی؟ تو میرے حضور غیر معبودوں کو، جو کوئی شرک کرے میرے حضور لائے، اس کو تو کیا کر دینا؟ بنی اسرائیل میں سے کاٹ ڈالنا. 3rd ون، خدا نے جو عہد باندھا ہے اس کووننٹ کو جو بریک کرے گا، جو اس کووننٹ کو کیا کرے گا؟ توڑے گا، اس پر خدا کی لعنتیں کیا ہوں گی؟ آ جائیں گی. سو اس کانٹیکس میں میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جن کے پاس یہ اتھارٹی اور پاور تھی. لوگ چونکہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس خدا کا کلام نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے. تو ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ خدا سے براہ راست کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ جس کو شراب دینا چاہیں اسے کیا دے دیتے ہیں؟ شراب دے دیتے ہیں. جس کو برکت دینا چاہیں اسے کیا دے دیتے ہیں؟ برکت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کانٹیکسٹ کے اندر جو پہلا ریفرنس پڑھا گیا میرے عزیزو، اس میں آپ ایک نبی کا ذکر سنتے ہیں اور اس کا نام ہے بلق بن فغور. ابھی جو بلق ہے یہ رہتا عراق میں ہے، مسوپوتامیہ میں، اور بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل کر بیابان میں آ رہی ہے، اور رستے میں مواب کا بادشاہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی قوم آئی چلی جا رہی ہے، ان کے سامنے کوئی بادشاہ نہیں ٹک رہا، اور یہ میرے ملک سے اگر گزر گئے تو یہ میرے ملک پر کیا کر لیں گے؟ قبضہ. اس نے کہا جی لڑ تو میں ان سے سکتا نہیں، تو فزیکل ورلڈ میں تو میرے سے یہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. ایک کام میں ضرور کر سکتا ہوں، ان کو روحانی مار ماری جائے اور ان کے اوپر کیا کی جائے؟ لعنت کروائی جائے. اب لعنت کرنے کے لیے پروفیشنل بندہ چاہیے جس کو جنتر منتر سارے آتے ہوں. تو ڈھونڈا گیا، پتہ لگایا جی کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل بندہ اور مشہور بندہ کون ہے کہ جو لعنت کرے گا کسی پر تو اس پر کیا آ جائے گی؟ لعنت آ جائے گی. تو پتہ لگایا گیا جی ہوز دا سیلیبریٹی،
اور پتہ چلا جی کہ مسوپتامیہ میں بلق بن فغور نام کا ایک نبی ہے وہ نان جوش، یہودی نہیں ہے، عبرانی نہیں ہے، لیکن یہ اندازہ کریں، دیکھیں خدا کے کام کہ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے خدا کے ساتھ، اور خدا اس کے وسیلے کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ کہا جی اوکے جی، انہوں نے کہا جی بندے کو بلائیں کیسے؟ تو جو بادشاہ تھا مواب کا، اس نے جی اپنا ایک وفد بھیجا، اپنا ڈیلیگیٹ بھیجا کہ جاؤ اور بلق بن فغور کو کیا کرو؟ بلا کے لاؤ کہ وہ آئے اور یہ جو قوم جس کو خدا نے بلایا ہے یہ ان پر کیا کرے؟ لعنت کرے۔ پہلے تو بلق نے کیا کر دیا؟ ان کی چھٹی کرا دی، انہوں نے کہا جاؤ نٹ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ روکڑا کی سی گھٹ سی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی نہیں، تھی میری پے نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ افورڈ می، نٹ جاؤ اتھوں۔ بھگا دیا اس نے۔ اب بلق جو مواب کا بادشاہ تھا اس کو پتا چلا، انہوں نے کہا اچھا جی، انہوں نے کیا کیا؟ اب اس نے ہائی رینک کے لوگ بھیجے، ہائی رینک کے لوگ with lots of gifts and money offer، اور ان کو کیا کہا کہ بھائی ہم جو تو خدمت کرے گا ہم اس کا تجھے کیا دیں گے؟ پراپر معاوضہ دیں گے، جو تیرا بنتا ہے وہ ہم تجھے دیں گے، تو آ اور اس قوم پر کیا کر دے؟ لعنت کر دے۔ بلق نے کہا اچھا جی، میں آج رات خدا سے بات کرتا ہوں، اگر مجھے خدا نے کہا تو میں کیا کروں گا؟ لعنت کروں گا۔ خدا نے کہا جی نو، تو نہیں کرنا۔ اب اس کو پیچھے سے بہت زیادہ پیسہ ملا ہوا تھا اور روپیہ، سونا، چاندی ملے ہوئے تھے۔ اس نے پھر دوبارہ خدا سے کہا میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ خدا نے کہا نو۔ انہوں نے کہا نہیں خداوند، کوئی راہ کاٹو، کوئی ادھر ادھر ہو، کوئی کلوز نکالو، کوئی گل بات بن جائے۔ تو الٹیمیٹلی خدا نے کہا اچھا تو جا، لیکن جو میں تجھے بولوں اس سے تجاوز نہ کرنا، یعنی اپنے اللہ کوئی گل ایڈ نہیں کرنی، جو میں کہوں گا وہی کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی سٹوری شارٹ ہوتی ہے جی، وہ آتا ہے، اور چونکہ اس دور میں جو خدا کا ٹائٹل ہے وہ ہے ایل شڈائے۔ ایل شڈائے مینز پہاڑوں کا خدا، کیونکہ وہ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ بیابانوں میں سے، پہاڑوں میں سے۔ So they need ایسا خدا جو کہاں کا خدا ہو؟ پہاڑوں کا خدا ہو۔ سو وہ ایل شڈائی کے لیے پہلے جا کر پہاڑ کے اوپر 7 قربانیاں گزرانتا ہے۔ They know how to approach God without sacrifice, without offering، خالی ہاتھ خدا کی حضوری میں نہیں جانا۔ 7 قربانیاں چڑھائی ہیں، پہلا سائیکل آیا، کوئی لعنت کو نہیں۔ وہ جنہیں پیسے دیتے ہیں کہیں جی تینوں جڑے کام لے بلایا تو لعنت نہیں کرن دیا، تو ان کو برکت پہ برکت دی جا رہا ہے۔ کہنا جی ڈیل یہ ہوئی تھی کہ جو خدا بولے گا میں نے وہ کہنا ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بار لگاؤں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈ سائیکل پھر دوسرے پہاڑ پر گیا، پھر وہاں 7 بیل ذبح کیے، پھر قربانیاں چڑھائیں، پھر خدا نے کلام دیا، پھر برکت، لعنت نکلا ہی نہ۔ تیسری بار پھر تیسرا سائیکل چلایا۔ اب تیسرے سائیکل میں ہمارا آج کا مین سکرپچر ریفرنس اور وہ کیا ہے؟ 17ویں آیت، دھیان سے سنیے گا۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 1450 سال پہلے کا یہ پروفیسی ہے۔ کیا پروفیسی ہے؟ 17ویں آیت، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا جی؟ یعقوب میں سے ستارہ نکلے گا، اسرائیل میں سے ایک عصا۔ عصا مینس a sign of authority, power, scepter۔ عصا نکلے گا اور وہ دنیا پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا۔ 3 چیزیں ہیں جی اس پروفیسی میں۔ مجوسی کتنے گفٹ لے کر آئے تھے؟ 3۔ اب دیکھیں 1500 سال پہلے پروفیسی کے اندر 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 سٹار، اور وہ سٹار جو ہے اس دور میں سٹار کا مطلب تھا کہ کوئی ڈیوائن اتھارٹی، کوئی ڈیوائن پاور جو ہے زمین پر کیا آنے لگی ہے؟ اترنے لگی ہے۔ لیکن وہ ڈیوائن اتھارٹی جو ہے دیٹ ناٹ اونلی اے ڈیوائن، اٹ ول بی اے کنگ آلسو۔ اسکیپٹر جو ہے کس کو پیش کرتا ہے؟ رولر کو، کنگ شپ کو۔ لیکن تیسری اہم بات کیا ہے کہ وہ ڈیوائن تو ہے، وہ رولر بھی ہے، لیکن وہ انسان سے پیدا ہوگا۔ اب یہ جو کمبینیشن ہے، یہ جو ٹرائی اینگولیشن ہے 3 چیزوں کی، یہ دنیا میں کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ یہ پروفیسی سیدھی سیدھی کس پر جا کر پوری اترتی ہے؟ یسوع مسیح پر۔ کتنی چیزیں آئی ہیں جی؟ سٹار جو کس کو پیش کرتا ہے؟ ڈیوائن نیچر کو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اسکیپٹر، عصا، جو رولرشپ کو، کنگ شپ کو پیش کرتا ہے۔
اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہیومینٹی. یعقوب میں سے نکلے گا, انسانوں میں سے نکلے گا. اور ہم نے ابھی گیت گایا ہے, ہم تین بادشاہ, سونا لایا میں. سونا کس چیز کا نشان ہے؟ کنگ شپ. مر کس چیز کا نشان ہے جی؟ موت کا نشان. مردوں میں سے کیا ہوگا؟ وہ جی اٹھے گا. اور تیسرا کیا تھا جی؟ لبان, جو اس کی ڈیونٹی کو بخور کی طرح آسمان پر دعائیں جب جاتی ہیں. سو میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں جی کہ خدا نے اس کرس کو ریورس کرنے کے لیے پلان دیا, اور یہ پروفیسی جو ہے یہ اس کے وسیلے سے آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہوا کہ نہیں؟ سو میرے عزیزو, وہ بلک سے لعنت نہیں نکل سکی. جتنے مسیحی ایماندار ہیں میرے عزیزو, میں آپ کو ایک آیت دینا چاہتا ہوں. اس کو اپنے گھروں کے اندر, گاڑیوں کے اندر, فریج کے اوپر, شیشے کے اوپر لگا کر رکھ لیں. اگر آپ کو کوئی خوف ہے, کسی قسم کا کوئی ڈر ہے, کسی قسم کا کوئی افسون, کوئی جادو, کوئی ٹونا آپ سمجھتے ہیں جی کہ آپ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ بلیور ہیں, آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں, تو آپ پر کوئی جادو, کوئی ٹونا, کوئی لعنت کام ہی نہیں کرتی. بیکاز یو آر انڈر دا پروٹیکشن, یو آر انڈر دا ہیج. صرف ایک ریفرنس اور دوں گا. ایوب کو ہاتھ لگانے کے لیے شیطان کو خدا سے 3 لیئر پروٹیکشن ہیج کیا کروانی پڑی تھی؟ ہٹوانی پڑی تھی. خدا نے کہا پھر بھی میں تجھے لمٹ دوں گا, اس سے آگے تو اس کے جسم کو تو ہاتھ لگا سکتا ہے, پر اس کی جان کو تو چھو بھی نہیں سکے گا. تو یہاں پر جو آیت ہے جی, گنتی کی کتاب بک آف نمبرز, اسی 24ویں باب کے پچھلے صفحے پر 23ویں باب پر اگر آپ دیکھیں گے تو میرے عزیزو 23 آیت ہے. اگر آپ کسی خوف کے نیچے ہیں, جادو یا ٹونا یا افسون آپ سمجھتے ہیں ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ 23 آیت, یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا, اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. نہ آپ کے خلاف کوئی جادو چلے گا, نہ آپ کے خلاف کوئی ٹونا چلے گا, نہ آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی لعنت چلے گی, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس لعنت کو کیا کر دیا ہے؟ ریورس کر دیا جی. یہ جو ریورسنگ ہے جی, اچھا یہودیوں نے بھی بڑی ٹرائی کی, لیکن ان کے پاس ٹیمپریری جو تھی وہ دوائی تھی, اور وہ کیا تھی؟ وہ جب نیا سال آتا نا یہودیوں کا, وہ کیا کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا اگر سے پاکستان میں ایسا اکثر ہوتا ہے, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مختلف گھروں میں قرآن کو ختم کروایا جاتا ہے. ختم سے مراد کیا ہے کہ 114 چیپٹرز جو ہیں وہ پورا قرآن کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے تو پڑھنے کی برکت سے کیا ہوگا؟ اگر شیطان کا کام ہے یا ایول آئی ہے یا کوئی بدیت, وہ کیا ہو جائے گی؟ یہ ہمارے مسلمان دوستوں کے پاس یہ ٹریڈیشن کہاں سے آیا؟ یہودیوں سے. اور یہودیوں نے کب شروع کیا؟ عزرا کے دور میں, جب نہ ہیکل تھی, نہ قربانیاں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا جی کہ نیا سال آنے سے پہلے یہودیوں کا روش ہوشینا ہونے سے پہلے اگر آپ تورا پہلی 5 کتابوں کو اگر آپ پڑھ دیں گے اپنے گھر میں, تو آپ پر کسی قسم کا جادو ٹونا افسون نہیں چلے گا. That was practice started by Ezra. لیکن that was temporary, وہ مکمل نہیں تھی. So یسوع مسیح نے آ کر میرے عزیزو اس کو پورا کیا. کیسے پورا کیا؟ How he did it? کیسے؟ پہلی چیز through obedience, مکمل فرما برداری, total obedience. اسی لیے مرکز کی انجیل 14 باب میں لکھا ہے, not that I will but you will. اے خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. دیکھ میں آیا ہوں, کتابوں کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے, تاکہ اے خدا میں کس کی مرضی پوری کروں؟ تیری مرضی پوری کروں. So number 1, obedience. Number 2, وہ جو لعنت دنیا کے اوپر پھیل گئی تھی, وہ لعنت خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی. کیونکہ جب مصلوب کیا گیا, سلیب دیا گیا, تو کیا لکھا کہ جو مصلوب ہوا وہ کیا ٹھہرا؟ وہ لعنتی ٹھہرا. So دنیا کی لعنت کس کے اوپر آ پڑی؟ یسوع مسیح کے اوپر آ پڑی, تاکہ میں اور آپ کیا پا جائیں؟ برکت پا جائیں. تیسری اہم بات, خداوند یسوع مسیح نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو دینے میں گزاری ہے. He was giving generously. ایک پنجابی کا گیت ہے نا, ونڈدا خزانے جتھوں جتھوں پیا, لنگدا یسوع جنوں دیندا اونوں دے کے پھر نہیں منگدا. چاہے وہ شفا ہو,
چاہے مردوں کو زندہ کرنا ہو، چاہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، چاہے لنگڑوں کو چلانا ہو، چاہے اندھوں کو آنکھیں دینی ہو، کوئی دنیا کا کام کرنا ہو، خداوند یسوع مسیح نے لیوشلی دنیا کو بانٹ دیا. اتنا بانٹ دیا کہ باپ پر آسمان پر جانے کے دروازے پوری دنیا کے لیے کیا کر دیے؟ کھول دیے. دس از دا پرومس آف کرسمس. خداوند یسوع مسیح نے لعنت کو کیا کر دیا؟ ریورس کر دیا، برکت دے دی. سو میرے عزیزو، میرے اور آپ کا لیسن کیا ہے اس میں؟ بلام صاحب جوہان، بلام یاد آ رہا ہے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ بیچارہ برکت ہر بار لعنت دینے کی کوشش کرے، منہ سے کیا نکلے؟ برکت دے. کیونکہ خدا کو لعنت دے نہیں سکتا، کیونکہ خدا ان کو خود لے کر آ رہا ہے. کیونکہ ستارہ نکلے گا، خدا کا پلان ہے کہ یسوع مسیح اس میں سے کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے. ہاؤ کین ہی گیو کرس؟ سو بلام نے کہا جی کہ یار یہ جو قوم آ رہی ہے نا، کاش کہ میری موت بھی ان کے ساتھ ہو. He desired to die among the believers. ٹھیک ہے، لیکن اندروں کی سی، آہو بولو، کھوچل سی اندروں. انہیں کہا یار بھائی میری گل سن، پیسے میں تیرے کو چیک تو میں لے لیا $50,000 دا، ٹھیک ہے، لعنت نکلنی کو نہیں، لیکن میں تمہیں ایک فری مشورہ دے دینا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ قوم تجھ سے اونج نہیں ولی جانی، ان کو تو انہی کے ٹرک میں پھنسائے گا تو یہ مارے جائیں گے. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا بھائی خدا اگر ان کو سزا دے گا تو یہ مریں گے، ورنہ باہر سے ان پر کوئی حملہ کرے گا تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا ان کا. سوائے تو بولے جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کیا کروں؟ اس نے کہا جی لو جہاد کرو. کیا کرو؟ لو جہاد. ہنی ٹریپ. اور ہنی ٹریپ کیا؟ نے کہا جی کہ خدا اپنے ساتھ کسی دوسرے کی پرستش برداشت نہیں کرے گا. تم کیا کرو؟ تم اپنی نوجوان خوبصورت ماڈل لڑکیوں کو کیا کرو؟ وہ ان کے نوجوانوں کی طرف کیا کرو؟ بھیجو. جب ان کی دوستیاں ہو جائیں اور جب یہ ان لڑکیوں سے ملنا شروع کر دیں تو پھر ان لڑکیوں کو یہ ٹریننگ دے کے بھیجو کہ جب وہ جائیں تو پھر ان کو کہیں جی کہ آؤ ہم تم دکھاتے ہیں کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف لڑکیاں جائیں اور ان کو ہٹا دیں وہاں سے. نو دیٹ واز ناٹ اے کیس. دے گو ود اے پلان اینڈ اے پرپس. انہوں نے کہا ویسے تو ان کو مارنا چاہے، ویسے لعنت دینا چاہے تو تیرے بس کی بات نہیں ہے، اٹس بیونڈ یور لیگ. لیکن چونکہ یہ خدا اگر ان کو سزا دے گا اور اگر یہ گناہ کر دیں، خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر دیں، پرستش کر دیں، دین دے آر گون. پھر ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر یہ مرے ہی مرے. وہ جو بادشاہ تھا اس کو بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا اچھا تو جی اس نے پوری آرمی تیار کی نوجوان خوبصورت ماڈل لڑکیوں کی، اور یہ جو نبی تھا ابھی اتنے ٹک گیا. یار یہ تو ٹھیک ہے، میں بھی اتنے رہنا ہوا. یہ بھی وہیں ٹک گیا. اچھا ڈیزائر کیا ہے؟ کہ میری موت کیسی ہو؟ راست بازوں جیسی، پر کام میرے کا دینے. تو بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں، دے ڈیزائر واٹ دے ڈو ناٹ ڈیزرو. So first deserve, then desire. So کام اس کے شرارتی ہیں، شریر ہیں، اور خواہش اس کی یہ ہے کہ میری موت کیسی ہو؟ راست بازوں جیسی ہو. مجھے فیور خدا کی طرف سے ملے، مجھے بینیفٹس خدا کی طرف سے ملے، پر جدو خدا نو خدا کے خادموں کو دینے کی باری آئے تو میرے ہاتھ نو کی ہو جاتا ہے؟ وہ تو لکوا ہو جاتا ہے. اگے پیچھے ایسی $100-200 کی پامیں شراب چھک جائیے. لیکن اس بندے نے ان کو قرض تو نہیں دے سکا پر کاؤنسل دے دی، اور الٹیمیٹلی یہی ہوا. لیکن اس قرض کو بھی ریورس کیا لیویٹیکل لاویوں کے گھرانے کے ہارون کے بیٹے نے. اس نے جب دیکھا ایک اسرائیلی لڑکا ایک موابی لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں گیا ہے، اس نے وہیں سے بھالا اٹھایا اور دونوں کو ایک ساتھ زمین پر کیا کر دیا؟ گاڑ دیا. That's how they protected the guard of the Lord's sanctity. کیونکہ وہ لڑکیاں ان کو اپنے بتوں کی پرستش کے لیے صرف پرستش نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کی جو پرستش تھی that was immoral, that was a sexual act in front of their deity. Big trap جس سے خدا نے ان کو کیا کیا؟ بچایا میرے عزیزو. So بلام مر گیا، اسی لیے نئے عہد نامے میں بلام کا ذکر آیا ہے. آپ کو پتہ ہے نئے عہد نامے میں بلام کا ذکر 2 بار آیا ہے.
اور دونوں بار کس نے کیا ہے؟ ایک بار پطرس نے کیا ہے اپنے دوسرے خط کی 15ویں باب میں 15ویں آیت میں، اور ایک بار یہودا کے خط میں آیا ہے، اور اس کے بارے لکھا ہے کہ بلعام نے بڑی ہرس سے، ہرسی شخص تھا وہ، بڑی ہرس کر کے بے دینی کی کمائی کمائی. کون سی کمائی کمائی اس نے؟ بے دینی کی کمائی کمائی. تھا وہ خدا کے نام سے، لیکن کمائی اس نے کس سے لی؟ 2 نمبری کی. خدا کے منصوبے میں، خدا کے پرومس میں اندر وہ کیا بنا؟ رکاوٹ بن گیا. بجائے اس کے کہ خدا کے لوگوں کے لیے رستے ہموار کرتا، اس نے ان کے رستے بلاک کرنے کی کیا کی؟ کوشش کی. That's how he ended with the enemy line. So میرے عزیزو، اس کے مقابلے میں جو مجوسی یسوع مسیح کے پاس آئے، they were also مجوسی, they were also reading the stars. وہ بھی آئے، لیکن وہ پیسے لینے کی بجائے اپنے ساتھ کیا لے کر آئے؟ وہ ہدیے لے کر آئے. وہ لینے کی بجائے کیا کر کے گئے؟ نہ صرف دے کر گئے، ان کا بھی سامنا ایک بادشاہ سے ہوا، ہیرودیس سے، اور ہیرودیس نے انہیں آفر کی. اور کیا آفر کی؟ کہ تم جاؤ، بچے کو دیکھ کر آؤ، اور پھر آ کر مجھے کیا کرو؟ رپورٹ دو. میں بھی جا کر کیا کروں گا؟ جھوٹ بول رہا تھا جی وہ. اور مجوسیوں نے خواب میں ہدایت پائی اور واپس بادشاہ کے پاس نہیں گئے جی، وہ کہیں اور چلے گئے جی. سو میرے عزیزو، میرے اور آپ پر اس کی اپلیکیشن کیا ہے آج اس کرسمس میں؟ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ وائی وی آر آل دس ریڈنگ دس اسٹوری، اور ہم ساری یہ کہانی کیوں سنیں؟ اسٹارز اینڈ میجائز اور نبی اور پروفیسی اینڈ پرومسز. وائی؟ واٹس لنک ٹو می؟ میرا اسے کیا لینا دینا بھائی؟ 3 چیزیں جی. نمبر 1، پہلی چیز، چاہے وہ ہالی ووڈ کا سٹار ہو، چاہے وہ فلم سٹار ہو، چاہے وہ سپورٹس کا سٹار ہو، یہ وہ ستارے ہیں جو صرف تھوڑی دیر کے لیے کیا ہیں؟ ٹمٹماتے ہیں. اینڈ دین دا نیو سٹار اپیئر، اور ان کو لوگ یاد بھی نہیں کرتے، دے فیڈ اوے. خداوند یسوع مسیح کا جو ستارہ ہے، اور اس ستارے کی جو روشنی ہے، پچھلے 2000 سالوں سے کوئی اس ستارے کو ریپلیس نہیں کر سکا، اور نہ رہتی دنیا تک کوئی کر پائے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا کیا ہوں؟ ستارہ ہوں. یسوع مسیح کی جو لائٹ ہے وہ صرف یسوع مسیح تک محدود نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا کیا ہوں؟ نور ہوں. لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. تو یہ جو لائٹ ہے خداوند یسوع مسیح کی، یہ صرف اس سٹار تک محدود نہیں ہے. جتنے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور خداوند کی میز میں شامل ہوتے ہیں، they all become a light, a son and a daughter of light. اور ہمارے وسیلے سے پھر خداوند کی جو روشنی ہے وہ میرے عزیزوں پہنچتی ہے. اور اگر کوئی لعنت کے نیچے ہے، قرض کے نیچے ہے، تو وہ لعنت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ It reverse into blessing. So this Christmas, I would like to offer you, accept the light from the light. وہ لائٹ جو دنیا کو روشن کرتی ہے، جو لعنتوں کو برکتوں میں کیا کر دیتی ہے؟ بدل کر دیتی ہے. اور وہ آپ کی روشنی کو وہ دگنی کر دیتی ہے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اٹھ، ارائز، منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے. سو میرے عزیزو، آپ کا نور، میرا اور آپ کا روشن ستارہ جو تا ابد تک رہے گا، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. آئیے ہم اس ستارے کی روشنی میں چلیں. خداوند ہم سب